یہ تو ہو گیا ایف بی اے آربٹراج جی جو کم پیسوں میں کیا جا سکتا ہے. جی. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نمبر 2 پہ ہے، اگر اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو آپ کی ڈراپ شپنگ تھی جو اس وقت تو ڈیڈ ہو چکی ہے، کیونکہ ڈراپ شپنگ امیزون کی پالیسیز کے خلاف تھی. وہ اس طرح کہ امیزون یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بزنس اسٹاک والوں کا ریپر پہنچے میرے کسٹمر کو. امیزون چاہتا ہے میرے کسٹمر کو میرا ہی باکس پہنچے، میری ہی ایڈورٹائزمنٹ ہو. یہ اس کی پالیسی ہے. جب ہم والمارٹ کا باکس پہنچاتے تھے، کسٹمر کمپلین کرتا ہے بھائی میں نے آرڈر امیزون کو کیا ہے، پہنچ والمارٹ سے رہا ہے. تو اس چیز کو، ہر چیز کو بھانپتے ہوئے امیزون نے اس کو ختم کر دیا. مطلب جو بھی اب ڈراپ شپنگ کرنے لگتا ہے امیزون اس کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. ڈراپ شپنگ اب قانوناً بند ہے قانوناً پوری دنیا میں، آل اوور دی ورلڈ تقریباً بند ہے. مطلب کہ جو بھی اگر والمارٹ کا آرڈر مجھے پہنچا ہے، میں کہوں گا بھائی میں تو امیزون پہ آرڈر کیا تھا، میں امیزون کو کال کر دوں گا، امیزون فوری ہی اس سیلر کو یا تو وارننگ دے گا یا فوری ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا. اوکے. اور پھر وہ اکاؤنٹ دوبارہ ری ایکٹیو بھی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بند ایک تو مرتبہ بس پھر بند تو بند. بند. اس کے اندر جو آر او آئی تھا، ریٹرن اور انویسٹمنٹ، یہ 50 to 60% بھی تھا. لاکھ روپے لگا کے آپ 50-60 ہزار کما سکتے تھے. پچھلے 6-7 مہینوں میں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ چلا تھا ڈراپ شپنگ کا، بہت زیادہ. چلا تھا. اور سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے کوئی ہزاروں شاید اکاؤنٹس بند بھی کیے گئے ہیں. جی بالکل بند کیے گئے ہیں. وہ اسی سینس میں بند کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ڈراپ شپنگ کی ہے، پالیسی وائلیٹ کی ہے، دین امیزون نے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. نہیں تو ہمارے یہاں پہ جو سکھانے والے ہیں یا جو بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ڈراپ شپنگ انلیگل ہے یا اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. ان یا کو اندازہ تھا، مگر وہ یہ دیکھ رہے تھے بھائی امیزون جب چل رہا ہے تو اس کے ساتھ چلو، جب ہوگی تو دیکھی جائے گی، ہوگی تو دیکھی جائے گی. تو اس میں نقصان بھی بہت سو کے ہوئے ہوں گے. اس میں شاید بھی ایسا ہے کہ امیزون کی ایک پالیسی ہے کہ 90 دن کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کی جو پیمنٹ کھڑی ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. اوکے. یو ایس لا ہے، کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی پارٹی کسی بھی پرسن یا پارٹی کی پیمنٹ 90 دن سے اوپر ریزرو نہیں رکھ سکتی. اوکے. تو اس لا کے مطابق آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے. اور لوگوں نے 90 دن انتظار کیا، دین اس کی اب پیمنٹ نکلنا شروع ہو گئی. تو آپ نے بھی ڈراپ شپنگ کی؟ ڈراپ شپنگ ہم نے بھی کی ہے، ہمارے بھی اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں، ہمارے ذاتی اکاؤنٹ بھی بند ہوئے ہیں. تو پیسہ کمایا؟ 90 دن پیسہ کمایا ہے، 90 دن انتظار کیا ہے، دین اس کے اوپر ہم نے اپیل کی ہے. اپیل کر کے امیزون کو ویریفیکیشن کروائی ہے بھائی یہ ہماری لیگل پیمنٹ ہے. امیزون کہتا ہے یہ آپ کی لیگل پیمنٹ تو نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی لیگل پیمنٹ، اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، پھر ہماری ڈپازٹ میتھڈ کے اندر ہمیں پیمنٹ واپس کر دیتے ہیں، واپس آ جاتی ہے. گڈ. اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ سروس پرووائڈر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان میں ڈراپ شپنگ سکھایا جا رہا ہے یا نہیں سکھایا جا رہا؟ اس وقت ڈراپ شپنگ نہیں سکھایا، کوئی بھی نہیں سکھا رہا. شاید کوئی سکھا رہا ہو صرف کورس کے عوض میں، لیکن ڈراپ شپنگ چل نہیں رہی. سکسیسفل بزنس نہیں، سسٹینیبل بزنس نہیں رہا. ہول سیل ایف بی اے، امیزون ایف بی اے ہول سیل کوک والوں سے، کیونکہ ہم نے شروع میں بوتلوں کی بات کی، کوک والوں سے میں بات کرتا ہوں بھائی میں نے آپ کے برانڈ کو ہول سیل کرنا ہے. اوکے. مطلب ایز اے ڈسٹریبیوٹرشپ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. تو کوک والے میرے سے بات کریں گے کہ ابوبکر آپ ہمارے سے اتنے لاکھ یا اتنے ہزار یا اتنے کی انوینٹری بائی کریں، اپنا ایک ویئر ہاؤس بنائیں، اپنی جگہ وزٹ کروائیں، دین آپ ہمارا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح امیزون کے اندر وہ کہتا ہے، برانڈ کہتا ہے اپنی ویب سائٹ دکھاؤ، اپنا فزیکل اسٹور دکھاؤ، اور پھر ہم آپ کو برانڈ دیتے ہیں. پہلی انوینٹری ہماری $10,000 کی ہوگی، دوسری انوینٹری 8 کی ہوگی. مطلب جب بھی بائی کریں گے ایم او کیو میں ہم آپ کو دیں گے. ایم او کیو مطلب منیمم آرڈر کوانٹٹی. اوکے. اس کے لیے آپ کا فزیکل ویئر ہاؤس ہونا ضروری ہے؟ پہلے 2019 کے اندر جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت ویب سائٹ پہ کام چل جاتا تھا. صرف ویب سائٹ دکھاؤ، اسٹور دکھاؤ. ہم پر ہم اکثر ایسے کہتے تھے ڈیمو اسٹور دکھاتے تھے، اس کے اوپر بزنس نہیں ہوتا تھا، مگر برانڈ کو دکھانے کے لیے ہم ڈیمو بناتے تھے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ ویئر ہاؤس والے، برانڈ والے کہتے ہیں کہ آپ کو فزیکل اسٹور ہونا ضروری ہے. 2019 کی بنسبت آج ہول سیل مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ آپ وہ برانڈ نہیں ملتے. اب میں کوک والوں کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہماری سیٹ ہی فل ہیں، ہمارے سلوٹس ہی فل ہیں، جگہ ہی نہیں ہے آپ کو دینے کی. اب یہ سچویشن چل رہی ہے. تو وہ تو چلو کوک والوں کا تو ہو گیا، ایک بڑا پورٹ فولیو ہے، ایک بڑا نام ہے. اور بھی تو بہت ساری کمپنیز اور بہت سارے برانڈز ہیں. جو چھوٹے برانڈز ہیں نا، سب سے پہلے ہم ہنٹنگ کرتے ہیں. اوکے. اب ایک برانڈ ہے وہ بزنس اسٹاک چل رہا ہے، اب ایک برانڈ جو میرا ہے وہ نہیں چل رہا. تو ظاہر سی بات ہے میں وہ برانڈ اٹھاؤں گا جس کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو امیزون کے اوپر. اوکے. تو میں بزنس اسٹاک سے رابطہ کروں گا، تو ہو سکتا ہے یہ مجھے سلاٹ نہ دیں.
اس سے جو چھوٹے برانڈ ہوں گے وہ مجھے سلوٹ دے دیں گے، اور لیکن ان کا بک نہیں رہا ہوگا، ان کا ایک دو پروڈکٹ سیل ہو رہے ہوں گے، ایک دو پروڈکٹ. جبکہ بزنس آ کے 10 ہو رہے ہوں گے امیزون کے اوپر. اوکے، جیسے کوک ہے، اسپرائٹ ہے، اس طرح پھر ان کا ٹین پیک آ جاتے ہیں، پھر وٹ ایور سون بات آگے یعنی چلتی ہول جاتی ہے. سیل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہول ہے؟ سیل اگر آپ کو برانڈز مل جاتے ہیں تو ہول سیل سسٹینیبل بزنس اور ان فیوچر میں بہت اچھا بزنس ہے. تو اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ اس کے لیے کم از کم بھی آپ کے پاس پی کے آر میں 30 لاکھ ہونا چاہیے. 30 لاکھ ہاں، روپے. کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے ہم کوک کی بوتل لیتے ہیں وہ تو ہمیں 10 لاکھ کی صرف کوک والے دیتے ہیں یا 5 لاکھ کی دیتے ہیں، تو ہم نے 2-4 اور بھی تو پروڈکٹ کرنی ہے نا، اور بھی تو برانڈ لے کے چلنا ہے. اگر ہول سیل بزنس کرنا ہو تو اس کے لیے بھی طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے جی، اور دین آپ ایک ویب سائٹ بنائیں گے ویب سائٹ بنائیں گے، اور پھر ایک ویئر ہاؤس لیں گے. ویئر ہاؤس وہاں پر وہ فزیکل اسٹور ڈیمانڈ کرتے ہیں، ویئر ہاؤس نہیں ڈیمانڈ کرتے. فزیکل اسٹور. ہاں، فزیکل اسٹور. تو وہ تو رینٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں نا، جیسے پچھلے ماڈل میں ہم نے بات کی تھی آربٹراج کے اندر. جی جی، تو اس میں بھی وہ اسٹورز کام آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جو اسٹور تھے وہ ری سیلر تھے. ری سیلرز. اوکے. مطلب کہ میں جیسے ایز اے ڈسٹریبیوٹرشپ میں لے کے بیٹھا ہوں، لوگوں کو پروڈکٹ بانٹ رہا ہوں، سنگل یونٹ بھی دے رہا ہوں، 2 بھی دے رہا ہوں، 3 بھی دے رہا ہوں. اس کے اندر اب ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، جو بڑے اسٹورز ہیں بڑے برانڈز ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو یو ایس کے اندر فزیکل اسٹور ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے نیم پہ ہونا چاہیے. اوکے. ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. تو پھر ہول سیل کیسے کر رہے ہیں پاکستانی، ہول کیسے سیل کر رہے یہ ہیں؟ ہے کہ چھوٹے برانڈ سے اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، جن کی 1-2 پروڈکٹس ہوں اور جن کا ایم او کیو جو ہے منیمم آرڈر کوانٹٹی آپ کی $500 تک ہو، 500. تو آپ ان سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ وہاں پہ فزیکل اسٹور ہو. نہیں، جو چھوٹے اسٹورز ہیں وہ کہتے ہیں یار چلو جو آیا اس کو تو پکڑو. اوکے. تو اگر ہم بات کریں ڈراپ شپنگ تو یہ تو ہو گیا ہے ختم، جی لیکن ہول سیل جو ہے یہ کام تو اچھا ہے، جی چل بھی رہا ہے، چل بھی سکتا ہے، فیوچر بھی ہے، سسٹینیبل بھی جی، ہے. بالکل لیکن اس کے لیے پاکستانی انویسٹمنٹ ہی 30 to 50 لاکھ چاہیے تقریباً چاہیے. کیونکہ ہم میں پروڈکٹ کروں 500 کی، تو وہ اگر مثال دے رہا ہوں چھوٹے برانڈس کی بات کریں تو 1 لاکھ ہو گیا. ہول سیل میں بھی لیبل انہی کا رہتا ہے. ہول سیل کے اندر لیبل انہیں کا رہے گا. جیسے کوک کے اندر میں نے ڈسٹریبیوٹرشپ تو لے لی، لیکن لیبل تو کوک کا رہے گا. اچھا، اب میں جو میں سمجھاؤں، اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا. مثال کے طور پہ میں نے ہول سیل کرنا ہے تو ہول سیل کے لیے میں نے باٹا سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے، باٹا جوتے بنانے والی کمپنی، ان کو میں نے 10 لاکھ روپے کا اسٹاک جو ہے وہ اٹھا لیا. اب اس کے اوپر بھی کوئی لیبل وغیرہ چینج ہوگا یا وہی ایز اٹ از امیزون کے اس کے بس چلے وہ جائے گا؟ باٹا کا ہی لیبل رہے گا. اوکے. جو ہم نے پہلے بات کی تھی ایف پی اے والے لیبل کی، وہ لیبل ایک اوپر لگے گا. وہ پھر بھی لگے گا. ہاں، یہ بزنس اسٹاک کی پروڈکٹ وہ تو لگنا ہی ہے نا، اوکے. کہ وہ امیزون جب اسکین کرے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ پروڈکٹ بزنس اسٹاک سے آئی ہوئی ہے. نہیں، پھر آربٹراج میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ اس میں بھی لیبل کمپنی کا ہے، اسٹیکر آپ نے لگانا ہے، اس میں بھی ویسا ہی ہے، تو فرق کیا ہوا پھر؟ آربٹراج میں یہ ہے کہ آپ منیمم کوانٹٹی سے ورک کر سکتے ہیں. آپ 10 پروڈکٹ اٹھا لیں سپلائر سے، آپ ہول سیل برانڈ ضرورت نہیں ہے اس میں. نہیں تو امیزون کی ہول سیل کے اندر کوئی خاص وہ ہے لمٹس ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو انوائسز وغیرہ مل جاتی ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتے ہیں بیک اینڈ سے، آپ کو واچر مل جاتے ہیں. بعض اوقات جیسے کرسمس سیزن چل رہا تھا 10% آف، 20 آف، 30 آف مل جاتا ہے. جبکہ وہ لوگ ہول سیلر جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں. جبکہ جو چھوٹے بزنس والا ہو جس کے پاس ہو صرف 50,000 تو وہ پھر آربٹراج کرتا ہے، وہ صرف 10 یونٹ، 15 یونٹ، 20 یونٹ سے ہی کام چلاتا ہے. مطلب ماڈل ایک ہی ہے، طریقہ کار بھی سیم ہے، نام مختلف ہے. اس کے اندر برانڈ لینا پڑتا ہے، اس کے اندر برانڈ لینے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر آربٹراج میں برانڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی، ہول سیل میں برانڈ لینا ضروری ہے. جی ضروری ہے. اس کا ڈاکومنٹ لگے گا. جی لگے گا. اوکے اوکے اوکے. اور کوانٹٹی بھی زیادہ چاہیے. کوانٹٹی وہ تو برانڈ کے اوپر ہے نا، برانڈ آپ کو منیمم کتنا دیتا ہے. امیزون کو کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے. اچھا، امیزون پر بھلے آپ 20 بھیج دیں، اوکے، لیکن برانڈ آپ کو کتنا دے رہا ہے، کیا برانڈ کتنا دے رہا ہے رہا یا ہے؟ نہیں. یس، وہی ایم او کیو والی بات. ایم او کیو والی، اس لیے اس کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ ہے ہول سیل کے اندر. ایف بی اے آربٹراج اور ایف بی اے ہول سیل میں جو فرق میں سمجھاؤں، ابو بکر بھائی جو مجھے سمجھا پائے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی برانڈ سے بات کر کے پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کو امیزون کا ایک سٹکر اوپر لگا دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیبل کہتے ہیں. لیبل کہتے ہیں. وہ لگ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے امیزون کے ویئر ہاؤس میں. آربٹراج میں اور ہول سیل میں فرق صرف یہ ہے کہ آربٹراج میں آپ 10، 15، 20، 40، 50 آئٹم سے بھی کام کر سکتے ہیں، اور ہول سیل کے اندر آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کمپنی کے ساتھ جس کا آپ میٹیریل لے رہے ہیں.
وہ ڈاکومنٹ ساتھ دینا پڑتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. جو برانڈز ہیں یا بڑی کمپنیاں ہیں وہ کم کوانٹٹی نہیں دیتی, وہ بڑی کوانٹٹی دیتی ہیں. جیسے $5,000 $10,000 سے وہ کام شروع کرتی ہیں. اگر آپ ہول سیل میں جانا چاہتے ہیں تو پیسے زیادہ ہونے چاہیے اور کسی بھی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کا پروڈکٹ آپ امیزون پہ سیل کر سکتے ہیں. جی ہول سیل میں بھی باکس ملتا ہے یا اس میں ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, ایڈورٹائزمنٹ جو ہوگی وہ صرف پرائیویٹ لیبل کے اندر ہوگی. وہ صرف پرائیویٹ لیبل کے اندر, ہول سیل کے اندر ہم وہی برانڈ سیل کر رہے ہیں جیسے کوک ہو گیا, جیسے کوکو. اسپرائٹ, پیپسی ہو گیا, باٹا ہو گیا. گڈ. اب آ جاتے ہیں پی ایل, پرائیویٹ لیبل